امام نے فرمایا، کرۂ ارض پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے امام وقت مطلع ہوتا ہے۔ بحار الانوار میں صالح ابن میثم اسدی سے روایت ہے کہ میں اور ابایا حبابہ والبیہ کے پاس گئے۔ حبابہ وہ عورت تھی جو محبت آل محمد میں معروف تھی۔ ائمہ اہل بیت ہی کی دعا سے اسے اتنی طویل زندگی نصیب ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام تک کی زیارت سے مشرف ہوئی۔ ابایا نے اس سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، حبابہ، یہ آپ کا بھتیجا آپ سے ملنے آیا ہے۔ حبابہ نے پوچھا، میرا کون سا بھتیجا ہے؟ کہا، صالح ابن میثم۔ حبابہ نے کہا، واقعی میرا بھتیجا ہے۔ پھر ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو کہنے لگیں، اگر پسند کرو تو تمہیں اپنے آقا و مولا کی ایسی بات سناؤں جو میری آپ بیتی ہے۔ ہم نے کہا، آپ ضرور سنائیے۔ حبابہ نے کہا، میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سفید داغ ہو گیا جو چھپائے نہ چھپتا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا۔ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میں باہر کیوں نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بعض کنیزوں سے پوچھا کہ آج کل حبابہ کو نہیں دیکھا، خیریت سے تو ہے؟ ایک کنیز نے عرض کیا، مولا، اس کی دونوں آنکھوں کے مابین ایک چھوٹا سا سفید داغ نکل آیا ہے جو ایسی جگہ ہے کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے حبابہ نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ اسی وقت میرے گھر آئے، دق الباب کیا، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے اجازت دی تو اندر تشریف لائے اور فرمایا، حبابہ، کیا ہو گیا ہے؟ کئی دنوں سے تم نظر نہیں آئیں۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، کیا عرض کروں، آنکھوں کے درمیان یہ ایک سفید داغ نکل آیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، بس شرم کے مارے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ امام نے فرمایا، سر اوپر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا۔ مولا نے انگلیوں پر لعاب دہن لیا اور اس داغ پر لگا دیا اور فرمایا، اٹھ اور اب آئینہ دیکھ۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ اس داغ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح خرائج میں یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان روتا ہوا آیا۔ امام نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کیا، مولا، میری ماں کافی مالدار تھی لیکن دولت چھپا کر رکھتی تھی، فوت ہو گئی ہے، بتا کر نہیں گئی کہ کہاں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل و کفن سے پہلے فرزند رسول کو ضرور اطلاع دینا۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آؤ چلیں۔ ہم آپ کے ساتھ آئے۔ امام گھر کے دروازے پر رک گئے اور اللہ سے دعا کی اور وہ عورت زندہ ہو گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر عرض کیا، فرزند رسول، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیے۔ امام نے فرمایا، میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے کہا، آپ تمام اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئیے۔ امام کے ساتھ ہم بھی اندر گئے۔ عورت نے عرض کیا، مولا، کوئی حکم ہے تو فرمائیے۔ ابھی تک تو ملک الموت میری روح کو لے کر اپنی جگہ تک نہیں پہنچا تھا کہ واپس آیا اور مجھے کہنے لگا، جا، تجھے فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ آقا، وہ صرف آپ کے حکم کا منتظر ہے، میرے پاس ہی وہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر فرمایا، بیٹے کو جو وصیت کرنا ہے کر لے اور اسے یہ بھی بتا دے کہ تو نے مال کہاں کہاں رکھا ہے۔ اس نے عرض کیا، مولا، اتنا مال ہے اور فلاں فلاں جگہ رکھا ہے۔ میرے مال کے 3 حصے کریں، ایک حصہ آپ کا ہوگا، خواہ آپ اپنی ضروریات پر صرف کریں یا اپنے موالیوں کو دیں، اور 2 حصے میرے بیٹے کے ہوں گے۔
بشرط یہ کہ آپ کا محب ہو۔ اگر یہ آپ کا محب نہ ہوا تو میرا مال اس کے لیے حرام ہے۔ مجھ پر جنازہ آپ خود پڑھیے اور تدفین تک تکلیف فرمائیے۔ اس کے بعد وہ لیٹ گئی اور عرض کیا، اچھا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو رسول خدا کے فرزند۔ اسی طرح خرائج میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نوکروں کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو انہیں گھر کے جانے سے لے کر واپسی تک کے راستے کے متعلق ہدایات دے دیتے تھے اور فرماتے تھے، اگر میرا کہا نہ مانا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک مرتبہ تمام نوکروں نے مشورہ کر لیا کہ فرزند رسول یوں ہی وہم میں مبتلا ہیں، بھلا ہم اتنے آدمی ہوتے ہیں، کوئی ہمیں کھا جائے گا کیا؟ چنانچہ انہوں نے عمدن یعنی جان بوجھ کر آپ کی ہدایات کے برخلاف وہی راستہ اختیار کیا جس سے آپ نے انہیں روکا تھا۔ راستے میں ڈاکہ پڑا، وہ سب قتل ہو گئے اور جو کچھ لا رہے تھے وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو امام نے فرمایا، میں نے انہیں روکا تھا کہ اس راستے سے نہ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور امیر مدینہ کے پاس آئے۔ امیر مدینہ نے کہا، اے فرزند رسول، سنا ہے کہ آپ کا مالی نقصان بھی ہو گیا ہے اور آپ کے غلام بھی مارے گئے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے۔ امام نے فرمایا، جب چور اور ڈاکو عمرہ کی پناہ میں چلنے لگیں تو رعایا کا یہی حال ہوتا ہے۔ امیر مدینہ نے کہا، فرزند رسول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی کسی چور یا ڈاکو کو پناہ نہیں دی۔ امام نے فرمایا، پھر میرے غلاموں کا یہ قاتل آپ کے دربار میں ایک اچھے خاصے عہدے پر کیسے فائز ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، فرزند رسول، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کیا معلوم ہے اور میں کیوں ڈکیتی کروں گا؟ امام نے فرمایا، دیکھ، تم 7 آدمی تھے، 4 تم غلام تھے اور 3 تمہارے ساتھ حبشی تھے۔ تم 7 آدمی فلاں جگہ اکٹھے ہوئے، تمہارے پاس فلاں فلاں ہتھیار تھے، فلاں جگہ تم گھات لگا کر بیٹھے، پھر فلاں فلاں غلام کے پاس فلاں فلاں چیز تھی، تم نے اچانک ان پر حملہ کیا، پھر فلاں فلاں نے فلاں فلاں غلام کو مارا۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ تم لوگوں نے کسے مارا اور کب مارا، پھر تم نے مال آپس میں تقسیم کیا، ہر ایک کے حصے میں اتنا مال آیا ہے جسے تم نے فلاں جگہ چھپا کے رکھا ہے۔ اگر اب بھی شک ہے تو چلو میں تمہیں اس جگہ سے سامان برآمد کروا دوں۔ یہ سن کر امیر مدینہ کا وہ غلام جسے دربار میں خاص مقام حاصل تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کا رنگ فق ہو گیا اور کہنے لگا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ تھے؟ امام نے فرمایا، میں صرف تمہارے ساتھ نہیں تھا، کرۂ ارض پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے امام وقت مطلع ہوتا ہے۔ امیر مدینہ نے فوراً سپاہی بھیج کر اس کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کرایا، ان سے مال برآمد کیا اور مقتول غلاموں کے قصاص میں ان سب کو قتل کر دیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔